بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا یہ قرآنی آیت ہے؟ کیا یہ نازل ہوئی تھی؟ 19ویں پارے میں سورہ نمل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ایک آیت مبارکہ کا درجہ دیا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوا تو بادل مشرق کی جانب چھٹ گئے، سمندروں میں طغیانی آ گئی، دریا اور ندیاں ٹھہر گئیں، اور اللہ کریم نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہا کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اس کو ضرور خیر و برکت ملے گی. کیا واقعتاً 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے؟ قرآن و حدیث میں بھی بالکل 786 کے حوالے سے کوئی ہمیں حدیث نہیں ملتی. کوئی جتنے ہمارے اسلام کے سورس آف لا ہیں ان میں اس کے حق میں کوئی دلیل موجود نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو وظائف آپ نے بتائے، کیا ان کے ساتھ بھی کوئی موکلات آپ کے ساتھ رابطے میں آ سکتے ہیں یا موکلات ہوتے ہیں؟ جو بھی وہ کرتا ہے اس کو 41 دن 19,000 مرتبہ اس کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، اس کی جنات سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس کی مقلات سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو جو میری اس حوالے سے جو ملاقاتیں ہوئی تھیں وہ 3 صاحب تھے. جو پہلے تھے وہ ولایت علی صاحب تھے، ایک ہیں رحمان صاحب اور ایک ہیں رحیم صاحب. اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم کو تلاش کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سورہ فاتحہ میں جتنے یہ اسم مبارک ہیں 4، ان کو اسم اعظم کے قریب سمجھا جاتا ہے. بہت سارے بزرگان دین کی ولایت بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ ہے، اسم اعظم ان کا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بن جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے 3 اسم مبارک اللہ، رحمان اور رحیم اس کا حصہ ہیں. کوئی بھی ایسا شخص جس کی کوئی خیر خبر نہیں ہے، اگر وہ پردیس چلا گیا ادھر سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 19,000 مرتبہ 3 روز پڑھنے صرف. جیسے بھی ہوگا اگر تو وہ اس کی آنے والی کنڈیشن ہوگی وہ آپ کے پاس آ جائے گا، ادروائز اس کی 3 دن کے اندر اندر آپ کو خبر مل جائے گی. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری رخسار لطیف صاحب، جن سے ہم جانیں گے کہ بسم اللہ شریف کی کیا فضیلت ہے اور اس سے کیا فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول کیسے ہوا اور کیا یہ ایک سورہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کون سے وظائف کیے جا سکتے ہیں اور ان سے کون سی برکات حاصل کی جا سکتی ہیں؟ اور اس کے علاوہ ہم جانیں گے کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعتاً 786 ہے؟ اس سب کی حقیقت جاننے کے لیے پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. السلام علیکم رخسار بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک. آڈینس کی پرزور فرمائش پر آپ کو ہم نے دوبارہ سے انوائٹ کی ہے. تو سر آج ٹاپک بھی ہم ایسا لے کے آئے ہیں جس پہ انشاءاللہ ایسی گفتگو ہوگی کہ دیکھنے والوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی. سر ہم بات کریں گے بسم اللہ شریف کے اوپر. اس کو 786 میں بھی کچھ لوگ لکھتے ہیں. کیا واقعتاً 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کہ اگر تو انسان پڑھنا چاہے کہ لیٹ سے کہ اگر میں کھانا کھانے لگا ہوں تو کہتے ہیں کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہوتی ہے اور پڑھنی بھی چاہیے، تو میں بول دوں جی 786 اور ساتھ کھانا کھا لوں. تو کیا یہ واقعتاً ہے یا کہ نیومرالوجی کے طور پر اس کی جو علم الاعداد ہے ان افراد نے یا جو لوگ اس کا علم رکھتے ہیں انہوں نے جسٹ اس کی وہ کر کے تو کیلکولیشن کر کے اس کے ورڈز کو اس میں کنورٹ کر دیا؟ جی اس میں گزارش ہے کہ ابجد میں ہاں. عربک اور اردو جتنے الفاظ ہیں ان کے حروف ہیں ان کی ایک نومیریکل ویلیو ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل یور نیم از حسن، ہے سین نون، آپ کی جو نومیریکل ویلیو بنتی ہے وہ 118 ہے. اچھا. 118. اسی طرح سے جو میرے نام کی بنتی ہے وہ 1061 ہے. اسی طرح سے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نومیریکل ویلیو ہے وہ 786 ہے. اور جس ٹرینڈ کی آپ بات کر رہے ہیں یہ زیادہ ساؤتھ ایشیا میں پایا جاتا ہے، یعنی کہ جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش ادھر زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے. حالانکہ جو اور بھی جگہوں پہ میرا رابطہ ہوتا ہے، اکثر بات چیت ہوتی ہے، ادھر اتنا میں نے ان سے پوچھا بھی ہے، اتنا اس چیز کا ٹرینڈ نہیں ہے. اور قرآن و حدیث میں بھی بالکل 786 کے حوالے سے کوئی ہمیں حدیث نہیں ملتی. کوئی جتنے ہمارے اسلام کے سورس آف لا ہیں ان میں اس کے حق میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے. تو اس کا استعمال مطلب نہیں کرنا چاہیے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اگر میں اس کا فائدہ ہے، نومیریکل ایک جو بھی ہے ایک ہمارا سسٹم ہے نومیریکل سسٹم، اس میں حقیقت ہے، اس میں میں اختلاف رائے نہیں رکھتا، اس میں ایک ہے. لیکن اس کی ایک دوسری ریزن جو لوگ 786 لکھتے ہیں ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے
کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کسی صفحے پہ لکھیں گے تو کل کو وہ جب صفحہ ضائع ہوگا تو وہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا، کسی کباڑیے کے پاس جائے گا، یعنی کہ اس کی بے ادبی ہوگی. اور بطور مسلم اس کی بے ادبی کو بچانے کے لیے بھی لوگ اس کی جو نومیریکل ویلیو ہے اس کو لکھ دیتے ہیں نہیں، میں نے دیکھا 786. اکثر اوقات نا، جب ہم اسٹوڈنٹ تھے، جب اسکول کالجز میں پڑھا کرتے تھے، تو ہم دیکھتے تھے کہ لوگ یا بچے جو ان سے نا پیپر سے پہلے جو ان سے اپنے جو بھی اس کی آنسر شیٹ ہوتی تھی اس پہ 786 لکھ دیتے تھے اور پھر پیپر شروع کرتے تھے بسم اللہ لکھ کے. تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ مطلب یہ کرنا چاہیے یا بس یہ خیر و ایسی برکت ایک کے وہ لیے بات بن گئی، اس سے کچھ ہوتا بھی ہے؟ جی ڈیفینیٹلی جو نومیریکل ویلیوز ہیں خیر و جیسے میں برکت نے ہوتی ہے؟ یس بالکل ہوتی. اچھا. اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے نام کے حروف نکال کے، اسی طرح کے قرآن پاک کی سورہ مبارکہ کے حروف نکال کے اس حوالے سے ان کے اوپر عمل کرتے ہیں. فار ایگزامپل اس تعداد میں پڑھائی کرتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کوئی آپ کو کہتے ہیں جی یہ اس میں مبارک ہے، اس کو آپ 133 بار پڑھ لیں، اس کو آپ 333 مرتبہ پڑھ لیں، اس کو آپ 500 مرتبہ پڑھ لیں. مخصوص تعداد ہوتی ہے 421 مرتبہ پڑھ لیں. وہ کیا وجہ ہے؟ وہ صرف یہ وجہ ہے کہ ان حروف جو اسم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہوتا ہے، اس کے جو حروف کی تعداد بنتی ہے اس کے تھرو وہ نکال کے وہ تعداد کہہ دیتے ہیں کہ اس کو اتنا پڑھ لیں، اس سے نہیں فائدہ. تو اگر میں اس کو اس طرح سے لوں کہ میں نماز شروع کر رہا ہوں اور میں مطلب اس طرح سے شروع کر 786 الحمد للہ رب العالمین، میرے لاسٹ ایک پوڈ کاسٹ میں بھی یہ ذکر ہوا، تو کیا یہ پھر ٹھیک ہوگا؟ نہیں، بالکل ٹھیک نہیں تو ہوگا. مطلب 786 کا اگر مطلب میں نے بسم آپ اللہ ہے کو تو پہلے گزارش کی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا لازمی ہے، نماز میں بھی، قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی. جو ہمارے سورسز آف لا ہیں ٹھیک ہے، وہ اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتے کہ اس کو اس کے جو حروف ابجد کی طرح جو اس کا ایک نومیریکل سسٹم ہے اس کے تھرو لکھا جائے یا پڑھا جائے. ٹھیک ہے. لیکن بطور اسٹوڈنٹ میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ جتنی بھی یہ نومیریکل ویلیوز ہیں یہ اپنا اثر رکھتی ہیں، یہ اپنا اثر رکھتی ہیں. اگر کوئی 786 لکھتا ہے یہ اس کی اپنی محبت ہے. دیکھیں اس میں بھی ان کا ایک مثبت پوائنٹ آف ویو ہے، پازیٹیو پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے، جیسے میں نے پہلے گزارش کی، جب وہ پیج ضائع ہوگا تو اس کی بے ادبی کے چانسز ہوتے ہیں. اب وہ کہیں کباڑ میں جائے گا یا کسی بھی جگہ پہ جائے گا، ٹوکری میں جائے گا، ڈسٹ بین میں جائے گا، وہ پھر گناہ ہوتا ہے. لوگ اس سے بچنے کے لیے 786 کا استعمال کرتے ہیں. حالانکہ میں دوبارہ گزارش کرتا چلا جاؤں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسی ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، بسم اللہ کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا سمجھ تو لیا اس کو کہ یہ ایک اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. میں پھر سے وہ چیز تھوڑی سی وہ کرنا چاہوں گا تاکہ اس پہ روشنی صحیح سے ڈل جائے. کیا اس کا نزول ہوا تھا یا یہ کس طرح سے کیا ایڈیشن ہوئی ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا یا کیا کس طرح سے یہ آئی اور کس طرح سے یہ قرآن پاک کا حصہ بنا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب پہلی وحی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی سورہ العلق، ٹھیک ہے، یہ اس کے ساتھ اس کا نزول ہوا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا نزول سورہ فاتحہ کے ساتھ ہوا. اچھا. لیکن جو اکثریت کی رائے ہے وہ یہی ہے کہ اس کا نزول جب پہلی جو وحی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یہ اس کے ساتھ اس کا نزول ہوا. اچھا. اور اس کے نزول کا واقعہ بڑا شاندار ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوا تو بادل مشرق کی جانب چھٹ گئے، سمندروں میں طغیانی آ گئی، دریا اور ندیاں ٹھہر گئیں، اور اللہ کریم نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہا کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اس کو ضرور خیر و برکت ملے گی. آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں. اور شیطان تاریخ میں 3 موقعوں پر سب سے زیادہ رویا. پہلا موقع جب اس کو فرشتوں کی صف سے نکال دیا گیا اور وہ ملعون بنا. دوسرا موقع جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اس دنیا میں. اور تیسرا موقع جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوا. ٹھیک ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ اس دن شیاطین پر آسمانوں سے پتھر برسائے گئے۔ کیسا خوبصورت یہ کلام ہے اور اس کا کیا شان نزول ہے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ پورے قرآن پاک میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں، جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بسم اللہ کی با میں، اور جو کچھ با میں ہے وہ با کے نقطے میں، سبحان اللہ۔ اور اس کا نقطہ میں ہوں۔ اور آپ وہ ہستی ہیں جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوں، کی کیا کمال الفاظ ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے 3 اسماء مبارک، اللہ، رحمان اور رحیم، اس کا حصہ ہے۔ بالکل، یہ بھی ایک اللہ، بات ہے۔ رحمان اور رحیم۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جو اللہ کو پڑھے گا اسے اللہ ملے گا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ کا رحمان ہونا چاہیے، اور آخرت کے لیے ہمیں رحیم چاہیے، اس کی رحمت چاہیے، جو کہ خاص مسلمانوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید پہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ اور آخرت پہ جو ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ کریم رحیم ہے۔ بے شک۔ اچھا، یہ رخسار بھائی، ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ تمام جو مسلمان ہیں دیکھتے ہیں، بہت ساری تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، اور کافی سارے لوگوں کو، کیونکہ ہم نے پچھلے پروگرام کیے، بہت لوگوں نے پسند کیا، بہت پذیرائی ملی اسم اعظم کے حوالے سے۔ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اللہ کے 3 نام اس کے اندر موجود ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے کوئی ایک ایسا نام ہے جو کہ اسم اعظم ہے، جس کو پڑھنے سے بہت سارے جو آپ کے اوپر برکتیں، خیر و برکتیں کھل جاتی ہیں۔ تو بسم اللہ کے کوئی وظائف ہیں؟ بسم اللہ کو کس تعداد میں پڑھا جائے تو کیا فائدے ہو سکتے ہیں، اور کیا کھلا پڑھا جائے، کیا کسی کی اجازت طلب کرنا ضروری ہے؟ اور اس سے بڑھ کر جب یہ وظائف کر رہے ہوں گے، پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ وظائف کون کون سے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اجازت والا میں نے سوال کیا، اور اس کے بعد تیسری چیز یہ کہ اگر تو اجازت نہیں لی ہے اور کھلا پڑھ لیا ہے تو اس کے کیا نقصان ہو سکتے ہیں؟ ایون دو کہ ایک عجیب سی بات ہے کہ قرآنی آیت ہے، لیکن یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ ایسی جلالی آیتیں ہیں کہ جن کو آپ بہت زیادہ پڑھ لیں تو وہ اس کا آپ کے اوپر مطلب آپ گھبرا جاتے ہیں، آپ ڈر جاتے ہیں، تو نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں فرمائیے گا۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمتوں اور برکتوں کا منبع ہے۔ اچھا، رحمتوں اور برکتوں کا منبع ہے۔ اس میں آج تک جتنے میرے اسٹوڈنٹس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تکرار کی، اس کو پڑھا، اس کی زکاتیں ادا کی، اس کو اپنے ورد میں رکھا، کسی کو بھی کبھی اس طرح کے مشاہدوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا، الحمدللہ۔ اس میں بالکل ایسی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایسا خاص عمل ہے جو علماء روحانیت اپنے اسٹوڈنٹس کو پہلے وظیفے کے طور پہ کرواتے ہیں، تاکہ شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو۔ سبحان نیک اللہ۔ کام بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، ہر کام بسم اللہ سے شروع کرنا بہت چاہیے۔ بڑے اولیاء کرام، بزرگان دین اس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں، جن کے مرشد نے، جن کے اساتذہ نے، ان کا جو سفر ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کروایا، اس کی زکوٰۃ ادا کرنے سے، اس کے وظائف سے شروع کروایا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سفر شروع ہو اس میں خیر و برکت نہیں ہوگی؟ ظاہر سی بات ہوگا، الحمدللہ۔ بے شک۔ اس کی دوسری ایک اور امپورٹنٹ بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آپ نے کوسچن میں پوچھی کہ اس کو کیسے پڑھیں، کتنی تعداد میں پڑھیں، کیا وظیفہ ہوگا، کیا کیا وظیفہ ہوگا؟ دیکھیں، اس کی مختلف تعدادیں ہیں، کیونکہ یہ جو تعداد والی بات ہوتی ہے یہ مشاہدہ ہے۔ جس نے جس تعداد میں مشاہدہ کیا، اس کو مشاہدہ ہوا اس نے آگے تلقین فرما دی بزرگان دین۔ بہت سارے لوگ اس کو 786 مرتبہ پڑھتے ہیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو نمبر آپ نے بتایا بالکل ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ اس کو 1900 مرتبہ پڑھتے ہیں کیونکہ اس کی تعداد، حروف کی تعداد 19 ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ اس کو 1.25 مرتبہ پڑھتے ہیں 41 دن میں. اور ایک جو اس کی سب سے بڑی تعداد ہے وہ 19,000 مرتبہ کی ہے 41 دن. ٹھیک ہے. یہ سارے ان کے اعمال. جو صاحب ورد بننا چاہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کوئی پرہیز نہیں ہے. صاحب ورد کیا ہوتا ہے؟ میں گزارش کرتا ہوں، صاحب ورد وہ ہوتا ہے کہ جب اس کی زبان پر جاری ہو جائے، اس کی جو مخلوق ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا جو کرم ہے، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اس کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں جب کوئی بھی شخص کسی چیز کا صاحب ورد بنتا ہے. اگر کوئی اس کا صاحب ورد بننا چاہتا ہے وہ 786 مرتبہ اس کو 41 دن پڑھ لے ایک جگہ پہ بیٹھ کے کسی بھی نماز کے بعد. کوئی پرہیز نہیں ہے کسی قسم کا. 41 دن کے بعد وہ اس کا صاحب ورد ہوگا. جو دعا کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے الحمدللہ. ان وظائف کو کمپلیٹ اگر ایک بار کر لیا ہے، جو بھی آپ نے تعداد بتائیں، 786 بار کر لیں، 1900 بار کر لیں، 19,000 بار کر لیں، تو اس کے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فائدہ کیا ہوگا؟ کیا اس میں میں گزارش کرتا چلا جاؤں کہ 786 مرتبہ جو پڑھے گا وہ صاحب ورد ہوگا. جو 1900 مرتبہ پڑھے گا یہ اس کی زکوٰۃ صغیر ہے. ٹھیک ہے. جو اس کو 1.25 مرتبہ کر لے گا وہ زکوٰۃ کبیر ہے. جو اس کو 19,000 مرتبہ روز پڑھ کے کرے گا وہ زکوٰۃ اکبر ہے. یہ اس میں 4 کیٹیگریز آ گئی ہیں. اب چاروں کی کیفیات، چاروں کی پڑھنے کا طریقہ وہ بھی مختلف ہے. جو 786 مرتبہ پڑھے گا وہ کوئی پرہیز نہیں کرے گا. جو 1900 مرتبہ پڑھے گا وہ صرف بڑے گوشت کا پرہیز کرے گا. اچھا، آپ نے پہلے تو یہ بتا دیا کہ صاحب ورد 786 بار، آپ نے زکوٰۃ صغیر بتایا، زکوٰۃ کبیر بتایا، اور آخر میں آپ نے ایک اور بتایا. تو میں چاہوں گا کہ زکوٰۃ اکبر کہا آپ نے، تو میں چاہوں گا کہ یہ آپ تینوں کو ڈیفائن اس کے ساتھ ساتھ کر دیں کہ زکوٰۃ صغیر، کبیر اور اکبر یہ کیا ہے اور کیا پرہیز ہیں اور کیا فوائد ہیں. جی، سب سے پہلے زکوٰۃ صغیر کے حوالے سے میں بتاتا چلا جاؤں. زکوٰۃ صغیر میں جو بھی اس کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اپنا خصوصی اپنا قرب عنایت فرماتے ہیں. جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تکرار کرتا ہے، جب وہ پڑھتا ہے تو اس کے تابع جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے خادمین ہیں وہ غیبی طور پہ اس کی مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کسی مقصد کے لیے بھی اس کو پڑھ لے. جب وہ کوئی اس کی 1900 مرتبہ کی زکوٰۃ ادا کر دے، اس کے بعد جب بھی اسے کوئی حاجت آئے، جب بھی اس کا کوئی مسئلہ لٹکے، وہ اسے دوبارہ اسی طرح سے 1900 مرتبہ پڑھ کے اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور دعا کرے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کی وہ دعا قبول فرمائیں گے انشاءاللہ. اور ایک سب سے خاص بات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں، جو اس کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، چاہے وہ کبیر ہے، چاہے وہ صغیر ہے، چاہے وہ اکبر ہے، چاہے وہ صاحب ورد بھی ہے، اس کو بھی اس کی برکتیں ملتی ہیں. اس کے اوپر کبھی بھی رزق کی بندش نہیں لگتی. چاہے جتنا مرضی پرانا جادوگر ہو، جو اس کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے وہ کبھی بھی رزق کی بندش کا شکار نہیں ہوگا. بلکہ اگر اس کے اوپر کوئی اس طرح کے مسائل ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے وہ ختم فرما دیتے ہیں. اگر کوئی بے اولاد ہے، عرصہ دراز سے اس پریشانی میں مبتلا ہے، وہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 4 ماہ تک پڑھ لیں. میاں یا بیوی دونوں میں سے کوئی ایک یہ عمل کر لیں، اور سیب یا کھجور لیں، اس کے اوپر دم کر کے روزانہ ایک کھا لیں. اس سے بے اولادی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. الحمدللہ یہ میرا ایک ذاتی مشاہدہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 20 سال شادی کے ہو چکے تھے، خاتون کی آلموسٹ 49 ایئرز ایج تھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اولاد نرینہ سے نوازا، اور کوئی دنیا کا علاج ایسا نہیں تھا جو انہوں نے نہیں کروایا تھا. حکیموں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ نے مہربانی فرما دی. کوئی بھی ایسا شخص جس کی کوئی خیر خبر نہیں ہے، گم گیا ہے، یعنی کہ اکثر ہوتے ہیں کہ بچے گم جاتے ہیں،
عرصہ ہو جاتا ہے. ایسے کیسز آئے ہیں میرے پاس کہ جی 20 سال پہلے میرا بیٹا گم گیا تھا، آج تک وہ ملا نہیں ہے. یعنی کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کی کوئی خیر خبر نہیں ہے، اگر وہ پردیس چلا گیا، ادھر سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 19,000 مرتبہ 3 روز پڑھ لیں صرف. جیسے بھی ہوگا، اگر تو وہ اس کی آنے والی کنڈیشن ہوگی وہ آپ کے پاس آ جائے گا، ادروائز اس کی 3 دن کے اندر اندر آپ کو خبر مل جائے گی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جو شخص اپنے اچھے اور برے کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، جسے ہم استخارہ بولتے ہیں، استخارے کی بھی خاص طاقت اس میں شامل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بھی شخص اس کو اپنا کوئی معاملہ اس طرح سے اس کا ہے کہ وہ اچھائی اور برائی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اگر اس نے کوئی زکوٰۃ ادا کی ہے، اگر وہ صاحب ورد ہے، تو اس کے لیے صاحب ورد ہونا یا زکوٰۃ ادا کرنا لازمی ہے. وہ رات کو اتنی تعداد میں پڑھے، اس کو اپنے تکیے کے اوپر دم کرے، تکیے کے اوپر دم کر کے سو جائے کسی سے بات کیے بغیر. اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پہلے روز ہی اس واقعے کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں مکمل طور پہ آگاہی فراہم کر دیتے. سبحان اللہ. اس میں 2 جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نام ہیں، رحمان اور رحیم. رحمان اس دنیا کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والے کی کوئی ایسی حاجت نہیں ہے، کوئی ایسی حاجت چاہے وہ پہاڑوں جیسا حجم رکھتی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی پورا فرما دیتے ہیں. جائز حاجات. جائز حاجات. بالکل ٹھیک ہے. اچھا رخسار بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی کوئی بھی آیت ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ جب اس کی آپ تکرار کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی موکلات جو ان سے وہ ہوتے ہیں. تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو وظائف آپ نے بتائے ہیں، تو کیا ان کے ساتھ بھی کوئی موکلات آپ کے ساتھ رابطے میں آ سکتے ہیں یا موکلات ہوتے ہیں؟ اگر ہوتے ہیں تو وہ کائنڈلی ہمیں وہ بھی بتائیے. جی بالکل ہوتے ہیں، اس میں تو انکار والی بات نہیں ہے. اچھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات پہ، قرآن پاک کی آیات پہ، اسماء الہی پہ جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر اذکار ہے، اس پہ خادمین مقرر کی ہیں. ٹھیک ہے. جن میں جنات بھی ہیں، نیک جنات بھی ہیں، موکلات بھی ہیں. اچھا. فرشتے بھی ہیں. اب اس میں 1.25 لاکھ مرتبہ تک جو پڑھتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کو ایز سچ کوئی مشاہدہ نہیں ہوتا. اگر جب اس کا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اچھا خواب آ جاتا ہے آخری دن کہ الحمدللہ مبارک ہو، آپ کا وظیفہ مکمل ہے، یا کچھ نہ کچھ مشاہدہ ہو جائے گا. لیکن اس کی جو 19,000 والی تعداد ہے، جو بھی وہ کرتا ہے اس کو 41 دن 19,000 مرتبہ، اس کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، اس کی جنات سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس کی مقلات سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں. اس میں تسخیر ارواح بھی پائی جاتی ہے کہ یہ ارواح کو بھی تسخیر کرتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیک ارواح سے بھی ان کی ملاقات ہوتی ہے. تو انسان ڈرتا نہیں ہے؟ یہ مطلب جب ظاہری سی بات ہے کہ ایک ایسی مخلوق آ جائے جو ظاہری طور پہ انسان دیکھ نہیں سکتا، اس سے ملاقات ہو جائے تو جب مطلب کوئی شخص اجازت کے ساتھ پڑھتا ہے، اچھا، تو پھر اس کے مرشد کا ہاتھ اس کی کمر پہ ہوتا ہے. اجازت لینا ضروری ہے. اجازت لینا ضروری ہے. اور آپ کے پروگرام کے توسط سے اللہ کے فضل و کرم سے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ جماعتیہ کی طرف سے جو 1.25 لاکھ مرتبہ تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا چاہتے ہیں، صاحب ورد بننا چاہتے ہیں، یا اس کی زکوٰۃ صغیر ادا کرنا چاہتے ہیں، یا زکوٰۃ کبیر ادا کرنا چاہتے ہیں، ہماری طرف سے عام اجازت ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن 1900 مرتبہ جو پڑھے گا وہ بڑا گوشت نہیں کھائے گا، بیف نہیں کھائے گا. اور جو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا چاہتا ہے وہ مکمل پرہیز کرے گا. کتنے عرصے تک؟ 41 ڈیز. اچھا. جتنی دیر تک یہ عمر رہے گا، اس کے بعد جو مرضی کھائیں، نو ایشو. نہیں، اور اگر اس دوران کھا لیا پھر